ابھی آپ کے سامنے جو آئیں گی وہ دلیری کی ایک مثال ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے بہت سارے ویمن رائٹس کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا ہے, وہ کنٹینیوسلی کام کر رہی ہیں اس پہ. انہیں بہت سارے ایوارڈز ملے ہیں, اسی بات پہ ان کو ریکگنیشن ملی ہے, نہ صرف اپنی کمیونٹی سے, نہ صرف کرسچن سے, بلکہ غیر قوموں سے بھی انہیں بہت زیادہ اس بارے میں ریکگنیشن ملی ہے اور انہیں ایوارڈز ملے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح لوگ انہیں ریکگنائز کرتے رہیں. وہ لیڈر ہیں, وہ پاسٹر ہیں, وہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آئیں آپ اپنی زوردار تالیوں میں پاسٹر غزالہ شفیق کو ویلکم کریں. یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں میرا سلام آپ سب کو پہنچے. 2 منٹ بس لوں گی آپ سے. ہم خدا کا شکر اور خدا کی تعریف کرتے ہیں, خدا کو مبارک کہتے ہیں کہ جیسی ٹی وی نے جو قدم اٹھایا, آرزو کیس جب ہوا تو پوری کرسچن کمیونٹی بیدار ہوئی, اور پہلی بار ایسا ہوا کہ چرچ بھی اٹھا, سیاسی لیڈر بھی اٹھے اور خاندان بھی اٹھے, نوجوان بھی اٹھے, بیٹیاں بھی اٹھیں اور بیٹے بھی اٹھے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹے بچے نے آج یہ سوال بھی کیا کہ کیا سیکسول ہیرسمنٹ کا ذکر بائبل میں ہے. تو جیسی ٹی وی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاسٹر جاوید راؤف اپنی ٹیم کے ساتھ لاہور سے 2 بار آئے اور انہوں نے آرزو کے والدین سے ملاقات کی, اور ان کو ہر طریقے سے سپورٹ بھی کیا, فائنینشلی بھی, پریئرفلی بھی, اسپرچولی بھی. اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا, ڈسکشن کی, میرے ساتھ بھی ان کی ڈسکشن ہوئی کہ کیوں نہ نوجوانوں کے لیے جو ہے 12 سال سے لے کر 19 سال تک کے بچوں کے لیے ایک کانفرنس کی جائے جو کہ پورے پاکستان کا احاطہ کرے. صرف یہی نہیں ہے کہ کراچی اور لاہور میں ہو جائے, بلکہ تمام بڑے چھوٹے شہروں میں ہر مہینے ایک کانفرنس شیڈیول کی گئی, اور بہت جامع قسم کی جو ہے وہ کانفرنس شیڈیول کی گئی جو بچوں سے تعلق رکھنے کے لیے. تو آج امید ہے کہ جو کچھ سیکھ کے جائیں گے اس کو اپنی زندگی میں اختیار بھی کریں گے. اور جیسی ٹی وی کے لیے, پاسٹر جاوید راؤف کے لیے ایک بھرپور تالیاں بجا دیں. وہ ایک چھوٹا بچہ ساتھ آیا, پاسٹر جاوید راؤف کا گرینڈ سن, وہ ذرا لے کے آنا. آپ تو یہاں 12 سال کے بیٹھے ہیں نا, اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کراچی سے. آپ کی اس کانفرنس کو آرگینائز کرنے کے لیے ایک 3 ماہ کے چھوٹے بچے نے بھی اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا ہے, اپنی ماں کے ساتھ لاہور سے کراچی کا سفر کیا ہے اور بائی روڈ کیا ہے آپ کو سکھانے کے لیے. اس ماں کے لیے بھی ہم تالیاں بجائیں گے جو کہ پاسٹر جاوید راؤف کی بیٹی ہی ہے, اور ان کا 3 ماہ کا بچہ بھی سفر کر کے آیا آپ کے لیے, آپ کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے, آپ کی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے, آپ کے ایمان کو محفوظ بنانے کے لیے اس 3 ماہ کے بچے نے لاہور سے یہاں تک سفر کیا ہے. یہ سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پاسٹر شفیق کہہ رہے تھے کہ بزدلی کو نکالو, ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے ادھر جانا, اوئے ہوئے آج بھی بہت سے لوگ 8 بجے سے لیٹ آئے ہیں. 8 بجے کا کہا گیا تو آپ لوگ لیٹ آئے ہیں. ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں, ٹائم سے آنا سیکھیں. ہیرسمنٹ کا ایک لفظ ہے جو بہت کامن ہو چکا ہے, بچوں کو بھی پتہ ہے, بڑوں کو بھی پتہ ہے, نوجوانوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, ماؤں کو, بیٹیوں کو, لڑکے لڑکیوں کو. ایسے ہی ہے. اس کی اردو کیا ہے؟
ہاں ایک بچے نے کہا ہسبینڈ کو کہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہسبینڈ جو ہے نا وہ بڑا خوف کا نشان، وہ محبت کی وہ علامت نہیں بنتے، وہ خوف کی علامت بنتے ہیں زیادہ تر۔ ہراسانی، پلیز یہ مجھے دیں۔ یہ وہ بچہ ہے، یہ آرگنائزنگ ٹیم کا ممبر ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ ہم چھلے سے ہی نہیں باہر نکلتے، چھلے سے ہی نہیں باہر نکلتے۔ میری بیٹی کا بیٹا ہوا 10 دن کا تھا تو وہ فریئر ہال میں میری گولڈ فیسٹیول اٹینڈ کرنے گیا۔ 2 ماہ کا تھا تو عورت مارچ کا بھرپور کردار اس میں کیا۔ ہم نکالتے ہی نہیں ہیں، ہم بہت بزدل بنے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقابلہ کرنا ہیرسمنٹ کا، ہیرسمنٹ کا انگلش لفظ تو آپ سب کو آتا ہے، لیکن اردو لفظ اس کا ہے ہراسانی۔ یہ ہسبینڈ کو نہیں کہتے۔ اور سارے جو یہاں نوجوان بچے بیٹھے نا یا چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، آپ نے آج ایک یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم نے ایک ایسا ہسبینڈ بننا ہے جو خوشی کی علامت ہو، پیار کی علامت ہو، ٹھیک ہے، کہ ہسبینڈ اور ہیرسمنٹ کو لوگ مکس نہ کر دیں۔ ہسبینڈ ہیرسمنٹ کی علامت نہیں ہوتا، ہسبینڈ ہمیشہ قوت کی علامت ہوتا ہے۔ ہیرسمنٹ، ہراسانی، اس کا اردو لفظ یہ ہے، یہ ایسا رویہ ہوتا ہے جو آپ کو اچھا نہ لگے۔ کون سا رویہ؟ اب میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں، یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا؟ یہ میرا رویہ ہے، ابھی آپ کو پسند آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر کھڑی ہو کے میں مذاق اڑانا شروع کر دوں، گالی دینا شروع کر دوں، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دوں، آپ کو اچھا لگے گا؟ ایسا رویہ جو انسان کو اچھا محسوس نہ ہو، وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ وہ اچھا، یہ جو ہراسانی ہے یا ہیرسمنٹ ہے، دونوں لفظ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ عورت مارچ میں جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو ہراسانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پاور پوائنٹ مجھے انگلش میں بنانا آتا تھا تو میں نے وہ لفظ نہیں لکھا۔ یہ جو ہراسانی ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی اجنبی ہی آپ کو دے۔ ہراسانی یا جو ہیرسمنٹ کا رویہ یا جو ناپسندیدہ رویہ ہے وہ آپ کے کام کی جگہ پر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے سکول میں بھی ہو سکتا ہے، آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں مالز میں بھی ہو سکتا ہے، پارک میں جاتے ہیں پارک میں بھی ہو سکتا ہے، ریسٹورنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ پہ ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ کو ناپسندیدہ ہو، جس کو دیکھ کے آپ خوش نہ ہوں، بلکہ آپ کو لگے کہ اس رویے سے آپ کو غصہ آئے یا آپ کو تلخی محسوس ہو۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، اگر میں یہاں پر ایک لڑکے کو بلا لیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک اجنبی لڑکی اٹھ کر اس کو مذاق کرنا شروع کر دے، اس کو اچھا لگے گا؟ اس کو برا محسوس ہوگا نا؟ کوئی بھی ایسا رویہ، یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ ادھر آؤ، ادھر آؤ، اوپر آ جاؤ۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی لڑکا اس کو یوں پکڑے گا ہی تو اس کو برا لگے گا، وہ اس کو گھور کے بھی دیکھے گا مسلسل تو آپ کو اچھا لگے گا، وہ اس کو گالی دے گا اس کو اچھا لگے گا، وہ اس پہ کوئی مذاق کرے گا اس کو اچھا لگے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکسول ہیرسمنٹ یا ہراسانی ہے، اس لیے میں نے سیکسول کا لفظ ابھی استعمال نہیں کیا، پہلے یہ ہراسمنٹ ہوتی کیا اس کو سمجھنا ہے۔ یہ ہراسمنٹ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو اجنبی لوگ ہی کریں، آپ کے بہت قریبی لوگ بھی آپ کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ آپ کے قریبی لوگ بھی، بیٹھے بیٹا، تھینک یو، سمجھ آئیے؟ یہ لازمی نہیں ہے کہ
छूने से ही हैरासमेंट होती है, बातचीत से, गुफ्तगू से, मजाक से, ऐसी बातों से हम दूसरे को तकलीफ दे महसूस। आपको पता है रोड पे लड़कियां चल रही होती हैं तो लड़के क्या कर रहे होते हैं? आवाजें कस रहे होते हैं ना। चाल तो देखो, रंग बड़ा खूबसूरत है। और ये सिर्फ रोड पे ही नहीं, हमें लगता है कि हमने सिर्फ रोड पे कॉन्शियस होना है। ये ऐसे तमाम रवैये जो छोटे बच्चे के लिए चाहे हो चाहे बड़ा बच्चा हो, हर वो रवैया जो आपके लिए तकलीफ दे सबब बने, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, चाहे वो आपका कोलीग हो, चाहे वो आपका प्रोफेसर हो, चाहे वो आपका शॉपकीपर ही क्यों ना हो, वो रवैये जो आपको बुज़दिल भी बनाते हैं। बाज़ का तो लोग आपके पीछे 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 चलना शुरू हो जाते हैं। आप क्या होता है, क्या होता है? आपको बड़ी खुशी होती है कोई मेरा पीछा कर रहा है, आपको खौफ में मुब्तला कर देते हैं ये रवैये। ये सारे हैरेसमेंट के रवैये हैं जो आपको तकलीफ में मुब्तला करते हैं, जिसके लिए आप अपने अंदर गुस्सा भी महसूस करते हैं, बाज़ का आप बुज़दिली भी महसूस करते हैं। और ये लाजमी नहीं है, जैसा मैं दोबारा कहूँगी, कि कोई बोल के ही कहे, ये बोल के भी हैरस किया जाता है, जुमले कसे जाते हैं, ये बोल के भी कहा जाता है, और छू के भी, हाथ लगा के भी, और सिर्फ रवैये से भी आप किसी को घूरना ही शुरू कर दें, मुसलसल देखना शुरू कर दें टिकटिकी लगा के, ना कोई बोल रहा है ना छू रहा है, आपकी जो एटीट्यूड है वो अगले को तकलीफ में मुब्तला कर देता है। अब समझ आ गई कि हैरेसमेंट सिर्फ यही नहीं है कि वो जिस्मानी होगी तो वो हैरेसमेंट है, वो जिस्मानी के अलावा भी बहुत से तरीक़ों से लोग आपको हरासा करते हैं। मसलन मैं अभी एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं अभी कुरंगी क्रिश्चियन टाउन में एक मेरा मैसेज था, तो उसके बाद वालिदैन आए मेरे पास और उन्होंने एक वाक़या बताया मुझे। कहने लगे कि हमारा बेटा, वो 13 साल का था वो लड़का, कहते उसको पकड़ के ले गए और उन्होंने कहा जी गाड़ी में बैठा के हमारे घर के ले आए और घर के दरवाज़े के आगे गाड़ी खड़ी कर दी और कहा कि आपका बेटा जो है, हम पुलिस वाले हैं और आपका बेटा हमने गिरफ़्तार किया है, इस किसी वजह से इसको गिरफ़्तार किया है। और वो अंदर घुस गया उनके घर के, और उनके वालिदैन के भी फ़ोन ले लिए, उनको, उनके बच्चे को इतना मारा हुआ था, तो वो इतने खौफज़दा हो गए कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना उस वक्त किया। वो उनके फ़ोन ले गए, उनके घर की चीज़ें भी उठा के ले गए, जी हमें तहकीक करनी है। और बाद में जब वो चले गए तो उन्हें पता चला वो तो पुलिस वाले थे ही नहीं। खौफ में मुब्तला हो गए ना लोग। मैं एंड में आऊँगी कि कैसे ऐसी चीज़ों से निमटना है, लेकिन ये वो रवैये हैं जिनका हम समझते हैं हैरेसमेंट सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट है, कि जिनसी ज़्यादती किसी के साथ हो गई वो हैरेसमेंट, वही सिर्फ जिनसी ज़्यादती हैरेसमेंट में नहीं आती। ये बहुत से रवैये हैं जो हैरेसमेंट में आते हैं, और ये हैरेसमेंट मजहबी बुनियादों पे भी की जाती है। जैसे अभी बहुत से बच्चे सवाल कर रहे थे, जी वो तो कब्र खाली है, तो हम भी कहते हैं कब्र खाली है, या कोई मजाक, ओहो ये 3 खुदाओं को मानते हैं, फ़िक्रे कस देते हैं। और क्या करते, पता नहीं आप लोगों को पता चला या नहीं चला, आपको पता है कि यीशु मसीह गधे पर बैठ के यरूशलेम में दाखिल हुए थे, पता है ना? ये हमें पता है बाइबल में ये उनकी आजिज़ी थी, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल छोटा बनाया, वो खुदा थे। तो यहाँ पर एक दफ़ा तमाशा किया गया कि एक गधा लिया गया और गधे के गले में सलीब डाल दी गई।
یہ یہاں کراچی کا واقعہ بتا رہی ہوں. اور کہتے لو آپ خود ہی تو کہتے ہیں یسوع مسیح گدھے پہ سوار ہو کے آیا تھا. اب یہ رویہ جو ہے یہ مذہبی کیا ہے؟ ہیرسمنٹ ہے، مذہبی طور پر کسی کو پریشان کرنا ہے، بزدل بنانا، ان کے عقائد کا مذاق اڑانا ہے. اور ہم جس ملک میں رہتے بار بار ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہاں 96% مسلمان ہیں اور 4% جو ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں. یعنی اگر 3 بچے ادھر کھڑے ہوں، کوئی سے بھی 3 بچے کھڑے ہو جائیں، جلدی سے اٹھو، میرے پاس ٹائم بہت قیمتی تھوڑا ہے. 3 بچے، صرف 3 بچے ادھر آ جائیں. تھوڑا آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہی ہوں. آپ چوتھی آ گئی، آپ چلی جائیں، سوری. ہمارے 3 کرسچن ہوں گے، اس کے گرد 96-97 بچے کیا ہوں گے؟ اب 97 بچے میں ان کے گرد کھڑے کر دوں تو یہ نظر آئیں گے آپ کو؟ یہی حال پاکستان میں کرسچنز کا ہے کہ وہ 3 ہیں تو ان کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں؟ 96 لوگ مسلمان ہیں، دوسرے عقائد کو ماننے والے ہیں. 3 جو اعداد و شمار میں تو کہا جاتا ہم 2.5% ہیں یا 3% ہیں. باقی جو ہیں ہندو بھی ہیں، یہاں پر سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں. تو اب ان کے ارد گرد چاہے یہ لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، ان کے گرد 96% دوسرے مسلمان ہیں. تو ہر طرف ہمیں کوئی نہ کوئی آواز ایسی سننی پڑے گی، کوئی نہ کوئی رویہ ایسا دیکھنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی چیز ایسا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ 3 تو اس 96 کے بیچ میں ہجوم میں ویسے ہی کھو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں چلیں، تھینک یو، ہمیں کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ طاقتور ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں دوسروں کے ساتھ تعلق باندھنا ہے. کیسے باندھنا ہے اس ہیرسمنٹ سے بچنے کے لیے وہ بھی میں بتاؤں گی آپ کو کہ 96% میں اگر 3 کرسچن کھڑے ہوں تو وہ کیسے دوسروں پہ زور دکھا سکتے ہیں، غلبہ دکھا سکتے ہیں یا ان کو جواب دے سکتے ہیں. تو یہ مذہبی ہر طریقے سے ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس ہیرسمنٹ سے نمٹا جا سکتا ہے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس سے آپ نمٹ نہیں سکتے. اچھا، اب ہے جنسی ہراسانی بھی ہے اور غیر جنسی ہراسانی بھی ہے. جنسی ہراسانی کیا ہے؟ وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جنسی ہراسانی ایک تو کسی کو چھونا، صرف چھونا ہی ہراسانی میں نہیں آتا، ہیرسمنٹ میں نہیں آتا، بلکہ کسی کو غلط قسم کے تصویریں بھیجنا. آپ کے فون پہ آج کل ہر کسی کے پاس فون ہے، بچوں کے پاس بھی ہے، 12 سال کے بچوں کے پاس بھی ہے، 13 سال کے، 15 سال کے، 18 سال، 19 سال، ہر کے پاس ہے. تو آپ کو غلط قسم کے تصویریں بھیجنا، غلط قسم کی ویڈیوز بھیجنا آپ کو، یا پھر کوئی ایسی بات لکھ کے آپ کو بھیج دینا یا کوئی لیٹر ایسا لکھ دینا آپ کو جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے. اگر تو مرضی ہے تو آپ تو بڑی خوشی سے اسے پڑھیں گے، اس سے تو نہیں نا خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگ مرضی سے بھی بہت سے چیزیں کام کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. پھر کس کا نشان بنانا یا ہاتھوں سے کوئی غلط قسم کے نشان بنانا یا آنکھوں سے کوئی اشارے کرنا، یہ سارے وہ ہیں جو سیکسول فزیکل ہیرسمنٹ میں آ جاتے ہیں. اچھا، نان سیکسول ہیرسمنٹ میں کیا ہے؟ جملے کسنا. ایسے ہم الفاظ بنا لیتے ہیں، جیسے چلتے چلتے لڑکیوں کی چال کے لیے تو عام طور پہ یہ جملہ عام سننا پڑتا ہے، مٹکتی بہت اچھا ہے. اب مٹکنا یہ لفظ مضحکہ خیز ہے، دوسرے کی چال کو جنسی رنگ دینے کے لیے یہ مٹکنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اس طرح کے برے الفاظ یا ایسے جملے استعمال کرنا
یہ نان سیکسول میں آ جائے گا، پھر وہی بری باتیں کہنا، برے جو امیجز ہیں وہ شیئر کرنا، یا ایسے کپڑے پہن کے بعض اوقات. اور کرسچن بچیوں سے اور بچوں سے تو مجھے بہت شکوہ بھی ہے. بائبل کہتی ہے کہ حیادار لباس پہنو. بائبل کیا کہتی ہے؟ حیادار لباس پہنو. حیادار لباس پہن کے بھی آپ فیشن کر سکتے ہیں. اعظم بستی میں چلے جائیں، جو کم غریب علاقے ہیں یا آبادیوں والے علاقے ہیں، وہاں ہماری کرسچن بچیوں کا بھی حلیہ بتا دوں. یہ دوپٹہ ہوگا یہاں پہ گلے میں، بازو سلیو لیس ہوں گے، اور ہم ایسے چل رہی ہوتی ہیں. پارک میں ہم چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا لباس دوسروں کے ساتھ دیکھ لیں کہ وہ کیسے نکلتے ہیں. ہمارے لڑکوں کا کام کیا ہے؟ مندری لازمی پہننی کانوں میں، بال ہم نے گولڈن، ریڈ، نیلے، پیلے، ہر طرح کے ہمارے لڑکوں نے کرنے. ڈگری ہو نہ، میٹرک بھی نہ پاس ہو. ہم اپنے رویوں سے بھی دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. مجھے خاص طور پہ کیونکہ محمود آباد تھانے میں مجھے بہت بار بہت سے کرسچن کیسز میں جانا پڑا، تو وہ لوگ وہاں کے ایس ایچ او مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی بچیاں کیوں سلیو لیس پہن کے اور گلے میں دوپٹہ ڈال کے روڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں. ہم اپنے لباس سے بھی دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں. ہمارے لڑکے، خاص طور پر لڑکوں نے جو فیشن کرنا ہے نا، ڈیسنٹ فیشن بھی، یہ فیشن کیے ہوئے ہیں نا آپ نے، یو لک بوتھ لکنگ ویری گڈ. تو لازمی ہے کہ بال گولڈن ہوں گے، نیلے پیلے ہوں گے، کان میں مندری ہوگی تو آپ کا فیشن ہو. آپ ایسی چیزوں کو خود بھی نوٹ کرنا. دوسروں کو تو ہم بلیم دیتے ہیں کہ وہ ہمیں سیکسولی ہراس کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی جانچنا ہے. اچھا، یہ کیونکہ آج کل جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ورک پلیس ہیرسمنٹ کو تو جاننا بہت ضروری، کیونکہ ہمارے بچے، چاہے لڑکیاں چاہے لڑکے، موسٹلی کرسچن بچے 15 سال کی عمر کے بعد کوشش کرتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں جاب شروع کر دیں. کال سینٹر میں چلے جائیں، مال میں چلے جائیں، یا کہیں نہ کہیں لڑکیاں لڑکے، کوشش ہوتی ہے کہ ہم بااختیار ہوں اور ہم کیا شروع کریں. تو ورک پلیس ہیرسمنٹ بھی بہت کامن ہے، اور وہ زیادہ تر جو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے سپروائزر ہوں گے جو آپ کے ساتھ کریں گے. آپ کو ڈرا کے، خوف میں مبتلا کر کے، یا ایسے رویوں سے وہ زیادہ تر آپ کے سپروائزر یا ایڈمنسٹریٹر یا آفیسر یا باس جو ہوتا ہے وہ آپ کو خوف زدہ کرتا ہے. اچھا، اسے خوف زدہ آپ کو کیسے کرنا ہے؟ چھٹی ہوئی ہے، آپ نکل رہی ہیں، نکلتے نکلتے آ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ آپ چل رہی ہیں، بازو آگے کر دیں گے کہ آپ گزر نہ سکیں. یہ لڑکیوں کے ساتھ. اچھا، اب یہ جو ہیرسمنٹ ہے نا، یہ صرف لڑکیوں کا ہی نہیں مسئلہ، یہ لڑکوں کا بھی. اسی سال کراچی کے اندر جنیجو ٹاؤن میں اور اعظم بستی میں 3 واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ لڑکوں کو لے جایا گیا، چھوٹے لڑکوں کو، اسی عمر کے لڑکوں کو. یہ جو 2 بیٹھے ہیں، آپ کی عمر کیا؟ 12 سال. 12 سال زیادہ تر جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ چھوٹے بچوں کو کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ شور نہیں مچا سکتے، وہ طاقتور نہیں ہوتے، ان کے سمجھ نہیں ہوتی. لڑکوں کو لے جایا جاتا ہے، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے. زیادتی کرنے کے بعد ان کو جو ہے ان کی ویڈیو بنا لی جاتی، پھر ان کو خوف زدہ کر کے کہا جاتا اپنی بہنوں کو لاؤ. اس لیے یہ سمجھداری کرنی ہے کہ صرف لڑکیوں کو ہی نہیں اپنے آپ کو سنبھالنا، لڑکوں کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنا. 3 واقعات اسی سال لڑکوں کے ساتھ ہو چکے ہیں. یہ میں نے بتایا کہ ٹائپ آف ہیرسمنٹ. کام کر رہی ہیں آپ آفس میں بچیاں، کیا کریں گے؟ ہاتھ لگا کے بات کمپیوٹر سکھانے لگے اور آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے. پھر کرسچن لڑکیاں تو خوبصورت ہوں یا کرسچن لڑکے خوبصورت ہوں، گورا رنگ ہونا تو ہمارے کرسچن بچوں کے لیے مصیبت ہے. انہیں کہیں گے
آپ تو اتنی خوبصورت ہیں, کرسچن تو اتنے گورے ہوتے ہی نہیں ہیں, آپ مسلمان ہو جائیں. آپ تو لگتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کرسچن ہیں, اور اسی ایڈا بھول جاندے ہیں نا کہ سانو خوبصورت کیا ہے, تو صرف مسلمان خوبصورت ہو سکتے ہیں. خدارہ کراچی میں بھی ایسے ایسے ہر شخص ہی خوبصورت ہے. خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کیا ہے, وہ بھی خوبصورت ہے, لیکن ہمیں ایسے جملے فوراً سننے پڑتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ تو کرسچن ہو ہی نہیں سکتے, اور ہم بھول جاتے ہیں. آگے کریں. زبانی میں نے پہلے بتا دیا, شاؤٹ کر کے بول کے ہم دوسروں کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. آگے کریں. اچھا, بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ سیکسول ہیراسمنٹ کے بہت سے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بعض کا وہ آپ اسے ہیراسمنٹ سمجھ رہے ہیں لیکن دوسرے کا وہ کلچر ہو. جیسے اب پاکستان ہے نا, پاکستان میں کسی کے ساتھ مردوں کا عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا اچھا نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک ہے, لیکن بہت سے کلچر, اب جیسے سرائکی جو لوگ ہیں نا, پاکستان کی بات کر رہی ہوں, سرائکی لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہمیشہ مردوں کے ساتھ عورتیں ہاتھ ملاتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ انگریز ہی ملاتے ہیں, سرائکی لوگوں میں یہ کلچر ہے, ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے وہ وہاں سے آیا سرائکی یا کوئی عورت, ٹھیک ہے, وہ آئی ہے اور میرے ہسبینڈ سے بڑے جوش سے ہاتھ ملا رہی ہے, تو ہم کہیں گے پتہ نہیں یہ اس کو لفٹ کروا رہی ہے. بعض اوقات ہمیں کلچر کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہم اسے غلط بھی سمجھ جاتے ہیں. دوسرے کا کلچر ہوتا ہے, باہر کا لوگ ہیں نا, ان کے لیے بہت عام ہے آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, وہ بڑا کھل کے تعریف کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں نہ گھر سے بچوں کی تعریف ہوتی ہے, نہ ہسبینڈز کی تعریف ہوتی ہے, نہ لڑکوں کی نہ لڑکیوں کی. ہمیں کوئی باہر فارنر کہہ دیتا ہوئے ہوئے, ان کا کلچر ہے, وہ کھل کے تعریف کرتے, ہم نہیں کرتے. تو بعض کا کسی کلچر کی وجہ سے غلط انڈرسٹینڈنگ نہیں لے لینی کہ واقعی یہ مجھے تو تنگ ہی کر رہا ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ مس اپروپریٹ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ جنسی ہراسانی, وہ جنسی ہراسانی نہیں ہوتی. آگے جائیں. یہ ویڈیو ہے, یہ میں BBC کی ویڈیو ہے, یہ ضرور اس کا لنک میں دے دیتی کیونکہ ابھی سنانے کا ٹائم نہیں ہے. یہ سکولوں میں جو ہیراسمنٹ کی جا رہی ہے پاکستان میں تو بہت کامن ہے. میں آپ کو ایک یہاں سٹوڈنٹ کا واقعہ بتاتی ہوں. وہ کراچی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ تھی, تو اسے ایک اس کا پروفیسر بار بار, میری سٹوڈنٹ تھی وہ, ٹھیک ہے, تو اس کو کراچی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ جو ٹیچر وہ بار بار دوستی کا دعوت دے رہا تھا, اس سے منع کیا. تو ایک دن اس کو اس کا ٹیچر کیا بولتا ہے کہ ادھر بھی تو جا کے آپ نے میری حور بننا ہے نا, تو ہم نے سیکس کرنی ہے, تو آپ یہیں سے کیوں نہیں میرے ساتھ دوستی کر لیتے. یہ کامن ہے. ابھی پادری صاحب نے بتایا نا آپ کو کہ ان کے ذہن میں جتنی حوریں ہیں یہ ہماری کرسچن لڑکیاں ان کی حوریں بننی, تو وہ کہتے ہیں وہاں تو کرنا, تو چلو یہیں سے کام شروع کر دو. اچھا, پھر وہ کیا کہیں گے, اسکول کی ساری بچیاں تو بیٹیوں کی طرح ہیں, لیکن آپ جو ہے نا, آپ میری اسپیشل اسٹوڈنٹ ہیں. لڑکے کو کہیں گے آپ میرا لڑکا ہوگا, اور جو عورت خواتین, اچھا ہیراسمنٹ دونوں کرتے ہیں. اب یہ نہ سوچیں کہ صرف لڑکیاں ہی کرتی ہیں, اب مرد ہی کرتے ہیں, لڑکیاں بھی اب ہیراسمنٹ کرتی ہیں, وہ لڑکوں کو پیچھے لگاتی ہیں اور ان اپروپریٹ جو جیسچرز دیتی ہیں. تو لڑکوں کو بھی سمجھنا, اسکول کے اندر بہت زیادہ مذہبی ہراسانی بھی ہے, جنسی ہراسانی بھی ہے, اور زیادہ تر وہ ٹیچرز کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور ساتھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی ہوتی ہے. وہ آپ کے عقیدے کی وجہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اپنے ٹیچر کو نہیں بتاتے. آج کل فوری طور پہ رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. آگے کرتے, یہ ویڈیو لنک دے دیں گے ہم, جس کو بھی چاہیے یہ لنک ملے گا, BBC کی ہے. اس کے لنک کا نام بتائیں ذرا جلدی سے. نہیں, اس سے پچھلا وہ کھولے, میں نے کس کو بولا تھا, اس کو آپ لکھیں گے سیکسول ہیراسمنٹ ایٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. BBC کی رپورٹ ہے اور اتنی جامع اور اچھی رپورٹ ہے کہ ہر بچے کو جا کر, یہ آپ کی ذمہ داری, اس کو کھولیں اور جا کے سنیں, 15-14 منٹ کی ہے.
تاکہ آپ کو بہت سی آگاہی ہوگی کہ کیسے اور کتنے کیس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آگے پھر کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یہ ورک پلیس پہ. اچھا, ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ ہراسانی جو ہے یہ جرم ہے, ہم رپورٹ ہی نہیں کرتے. کوئی آپ کو غلط طریقے سے ہاتھ, آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہاتھ لگاتا ہے تو آپ, یہ جرم ہے, آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں ورک پلیس ہیرسمنٹ کا لا 2010 موجود ہے, اس کو پڑھ لیں. اب ہر چیز آپ جو موبائل اٹھا کے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, خدا را اس کو اچھی چیزیں بھی پڑھنا سیکھیں. یہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ پڑھ لیں گے, آپ کو اردو میں ہے, یہ بھی آپ کو بہت سی آگاہی دے گا. آگے چلے جائیں. یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ ایکٹ جو ہے 2010 کا ورک پلیس ایکٹ, ہیرسمنٹ ایکٹ 2010. اچھا, میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ اس وقت ہیرسمنٹ ہو رہی ہے, کیسز ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر میں کرسچن بچیوں کو کہوں گی, کرسچن لوگوں کو کہوں گی, رانگ رپورٹنگ ہوتی ہے, مس رپورٹنگ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو کرسچن بچیاں جابز کا پڑھ کے چلی جاتی ہیں نا انٹرویو دینے, یا کرسچن لڑکے, کراچی میں ایک بہت بڑا گینگ پکڑا گیا ہے جو کہ جابز کو ایڈورٹائز کرتا تھا. بہت بڑا گینگ پکڑا گیا, ایڈورٹائز کرتا تھا, جاب کے لیے بلاتا تھا. اور کرسچن لڑکیوں لڑکوں کا میں المیہ سمجھتی ہوں پاکستان میں کہ ہم اپنے بچوں کو, ہماری بیٹی بتاتی ہے میں انٹرویو دینے جا رہی ہوں, بھائی کہے گا بائے بائے جاؤ. کوشش نہیں کرتے کہ ہم ساتھ جا کے اس انوائرمنٹ کو دیکھ لیں. وہاں کیا ہوتا ہے, آپ جب جاب دینے گئے ہیں, کراچی کا واقعہ, اتنی لڑکیاں اور لڑکے گئے ہیں, ان کے ساتھ وہاں پر ویڈیوز گندی بنائی گئی اور ان کو ریپ کیا گیا, ان کی بلو پرنٹس بنائے گئے, اور وہ پھر ان کو مسلسل بلیک میل کرتے رہے. اور کئی لڑکیوں کے واقعات ہوئے, ان کو مار کے بھی پھینک دیا گیا کراچی میں گروپ. اس لیے جو سوشل میڈیا سے جابز کا پڑھتے ہیں نا, اس کی تصدیق ہمیشہ کریں اداروں سے, اور کبھی بھی وہاں اکیلے نہ جائیں, نہ لڑکا آپ کا اکیلا جائے نہ لڑکی آپ کی اکیلی جائے. پھر اور فون کا جو استعمال ہے, کہ اب بھی ہمارے جاننے والے ہیں, ان کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے گئی. کیا ہوا کہ سارے دوست بیٹھے تھے, اس کا بہت بیسٹ فرینڈ, اس نے کہا میرا بیلنس ختم ہو گیا, ذرا اپنا فون دینا. اس نے فون دیا اور اس نے فون کیا. اگلے دن اس کو پولیس لے گئی. وجہ کیا تھی کہ اس کے دوست نے لڑکی کو فون کیا تھا, اس کے فون کو استعمال کر کے وہ لڑکی کو لے کے چلا گیا تھا. یہ لڑکا 2 دن تھانے میں رہا, کٹ بھی خوب کھائی, اور 25,000 بھی والدین نے دیے. اپنا فون 1 منٹ کے لیے بھی کسی کو نہیں پکڑانا. آپ کا بیسٹ فرینڈ مانگے, آپ کا ٹیچر مانگے, آپ کا امپلائی سپروائزر مانگے, فون اتنا سینسٹیو چیز ہے, اس پہ اتنے بلاسفیمی کے وہ بن چکے ہیں کیسز. یہ آپ کو فون سے ہی ہیراس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کا فون کہیں بھی وہ کر کے آپریٹ کر کے اسے قابو میں کر سکتے ہیں. اس لیے خدا را فون کا استعمال. یہ کراچی کا واقعہ ہے, کسی نے اوبر بک کروانے کے لیے فون لیا کسی سے, اور وہ اوبر والا قتل ہوا, اور وہ بندہ آج تک جیل میں ہے. اس لیے خدا را اپنے فون کو, اپنا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے, امیجز ہم ایسے بغیر سوچے سمجھے. میرے یہاں پر چرچ کی ایک یہ پاسٹر ماریا, اس کے بھائی نے کتنے اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ بنائے ہوئے, کتنے تھے ماریا, 5 یا 7, 12 13, ان پڑھ ہے. 13 اکاؤنٹ پاسٹر ماریا کے بھائی نے بنائے ہوئے. کون بنا دیتا ہے جی؟ میرے مسلمان دوست بنا دیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو تو ایک لفظ نہیں پڑھنا آتا. میں دیکھ دیکھ کے کرتا ہوں, دیکھ دیکھ کے, پھر آپ جس کو مرضی کر دیں. اور بلاسفیمی کیسز رپورٹ ہوئے ہوئے ہیں. آگے جائیں. اوبر میں بیٹھنا ہے, وہاں پر ہوشیاری سے وہاں پر ہوتی ہے آپ کے ساتھ ہراسمنٹ. اور سب سے زیادہ جو فوٹوگرافرز کے پاس جاتی ہے نا لڑکیاں تصویریں کھنچوانے, وہ کہتے ہیں اچھے سے بیٹھے, سیدھے ہو کے بیٹھے. آپ اندر اکیلی چیمبر میں چلی جاتی ہیں, اور وہ پھر آپ کا کپڑا ٹھیک کرنے کے بہانے آپ کے
چیسٹ کو ہاتھ لگائیں گے, آپ کے جسم کے ان حصوں کو ہاتھ لگائیں گے جو آپ کبھی کسی کو اجازت نہیں دینا چاہتے, اور آپ خوف زدہ ہو جاتے, اور آپ نکل کے باہر بتاتے بھی نہیں, شور بھی نہیں مچاتے. فوٹوگرافرز کے پاس بہت زیادہ ہیرسمنٹ ہوتی ہے, اس لیے فوٹو جب بھی کھنچوانی ساتھ کسی کو کھڑا کریں, اکیلا جانے کا اب زمانہ نہیں ہے. پھر مالز میں نے آپ کو بتا دیا ہے, خدا را اپنے بچوں کو بزدل نہ بنائیں. میری بیٹی ایک دن, میں میرے ہسبینڈ ہم گاڑی سے اترے, ساتھ بڑی بیٹی تھی اور ساتھ چھوٹی بیٹی تھی. ہم جیسے اترے دیکھا جی زمرہ غائب ہے. کہاں زمرہ کدھر گئی؟ وہ بھاگی جا رہی ہے. کیا ہوا؟ کہتی وہ بندے نے مجھے آوازہ کسا تھا, وہ جا کے اس کو پیٹ کے آئی. مت سوچیں آپ بزدل نہ ہوں. شکمہ, میری ساری بیٹیاں ڈرائیو کرتی, شکمہ سگنل پہ کھڑے ہونا تو آپ کو پتا لوگ گھورتے ہیں, وہ جوتی پکڑی ہوگی, جو کچھ پڑا ہوگا وہیں سے اٹھاتی ہے اور اس کو مار کے آتی ہے, گاڑی سے ہی مارے گی. بزدل نہیں ہونا, آپ کو خود کانشیس ہونا ہے کہ ہم نے اپنے حفاظت کرنی, کوئی ہمیں گھور بھی نہیں سکتا. آگے چرچز میں مجھے بہت گلہ ہے, بہت سے گھرانے چرچز کی, خاص طور پہ میں مخالفت نہیں کرتی, پینٹی کاسٹلز میں اتنا کامن ہو گیا ہے کہ جو نوجوان کو دعا کرنی آتی ہے, تھوڑا سا گیت گانا آتا, وہ پادری بن جاتا ہے, اور ہم گھروں میں ان کو بلاتے ہیں. اور کئی پادریوں نے یا تو غلط تعلقات بلائے ہوئے. میں اپنے ذاتی تجربے میں اتنے لوگوں کا بتا سکتی ہوں کہ صرف جی ورشپ کرنے آتا تھا, ورشپ بڑا تخت بڑا اچھا لگتا تھا, اور اسی دوران وہ کوائر کی لڑکی کو پکڑا ہوتا ہے, یا ان کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوتے ہیں, یا اور پادریوں نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے اٹھو بھئی, اٹھ کے لڑکی کھڑی ہو. میں کسی کی بے حرمتی نہیں کرتی, لیکن یہ بہت غلط رویہ ہے. یہ ہم تو یوں پادری تو یوں ملنا تو بہت سمجھتے ہیں, اور جب بچپن سے ہمارے پادری حضرات ایسے مل رہے ہوتے ہیں نا ہمیں, تو ہماری لڑکیوں کے اندر یہ شعور ختم ہو جاتا ہے, پھر جو مرضی ان کو ہاتھ لگائے. میرے ساتھ ایک ٹیم چلی گئی, پاسٹر ماریا ساتھ تھی, اس نے پہلے تو پادری نے میری بیٹی سے ہاتھ لگا کے بات کی, وہ وہاں سے غصے ہو کے سٹیج سے اتر کے چلی گئی. اس کے بعد جب ہم گھر آئے تو میں نے یہ پاسٹر ماریا اور باقیوں کو مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا, میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو گھر چھوڑ دیں, ان کو راستے میں اتار لیا. اور ہاتھ لگا کے بات کر رہے, مجھے پاسٹر ماریا کا فون آیا کہ یہ کن کو آپ نے بھیج دیا تھا ہمیں گھر چھوڑنے کے لیے, یہ تو بہت ہاتھ لگا کے بات کرتے. تو میری بیٹی شکمہ بھی مجھ سے لڑی کہ آپ نے کس کو کہہ دیا. میں نے کہا اگر اس نے تجھے ہاتھ لگایا تھا تو تجھے تھپڑ لگا دینا چاہیے تھا. تو وہ کہنے لگی ماما پھر آپ نے کہنا تھا یہ پادری ہے. میں نے کہا پادری ہو, آپ کو پتہ ہے نا کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا, کوئی چھو نہیں سکتا آپ کی مرضی کے بغیر. وہ پاسٹر ماریا نے بتایا, اور پھر راستے میں ان سے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات شروع کر دی. میں نے اس پادری کو کال کیا, میں نے کہا یہ کون سا کام آپ کرتے ہیں, آپ میری بیٹی نے بھی شکایت لگائی, میری پاسٹر نے بھی شکایت لگائی ہے. تو کہتے باجی ہم تو ایسے ہی بات کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو تب سمجھ آئے گی, میں آپ کی بیٹی کو چرچ میں کھڑا کرتی ہوں, 15 پادریوں کو کھڑا کرتی ہوں, سب اس سے ہاتھ لگا کے بات کریں گے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. پھر میں نے کہا اپنے رشتے کی کیوں بات شروع کی. میں کلوز کروں گی یہاں پر. رشتے کی بات گھروں میں ہوتی ہے. ہم اپنے بیڈ روم میں پریئر کے لیے پادریوں کو بٹھایا ہوتا ہے. بہت سے میں نے واقعات دیکھے ہیں کہ بیڈ روم میں, اول تو پریئر چرچ جگہ ہے, کوئی مسئلہ چرچ میں جائیں, پھر ہسبینڈ اور آپ کے بھائی یا مرد جو ہوتے ہیں وہ باہر گئے ہوتے ہیں, خواتین گھر ہوتی ہیں, وہ آتے ہیں, جدھر مرضی بیٹھ کے دعا کریں, اور پھر کہانیاں بہت بنتی ہیں. اور چرچ سے کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو یہ سکھایا نہیں ہوتا کہ کوئی غیر مناسب طریقے سے آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, تو جب چرچ میں ہم عادی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں ہاتھ لگا دے, پھر ورک پلیس پہ لگا دے, کوئی پکڑ کے ہمیں لے جائے, جو ہمارے ساتھ مرضی کر لے, ہمیں پھر مسلمان سوچتے ہیں کہ کرسچن بچیاں یا کرسچن لوگ جو ہیں وہ بہت ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہیرسمنٹ, میں ابھی پشاور گئی تھی, وہ ڈاکٹر لڑکی ہے,
उसने कहा मुझे बाहर जाके पता चला, बाहर के मुल्क में, कि कोई मेरी मर्जी के बगैर मुझे छू नहीं सकता। खुदारा ना लड़के को कोई छू सकता है किसी की मर्जी के बगैर, और ज़्यादातर ये आपके साथ हरास करने वाले या आपके कज़न्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपका ड्राइवर होगा, आपका सुपरवाइज़र होगा, आपके इर्द गिर्द के लोग ज़्यादातर आपके साथ जिनसी ज़्यादती कर देते हैं। मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, 2 मिनट आपसे लूँगी सिर्फ। जो तकलीफ़ मुझे पेश आती सबसे ज़्यादा, ये लिख लीजिए कि 5 चीज़ें जब हमने रिपोर्ट करना होता है, हमारे पास ना बेफाम होता है, ना हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ना हमारा शनाख्ती कार्ड बना होता है, ना हमारा डोमिसाइल होता है, और ना हमारा FRC होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये 5 चीज़ें आज जाके अपने, चाहे 12 साल का भी बच्चा है, अपने वालिदैन से सवाल करना, पूछे कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, मेरा बेफाम बना हुआ है, जो 18 से ऊपर हो गए हैं, मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, मेरा वोट रजिस्टर्ड है, मेरा FRC बना हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर क्रिश्चियंस के वाक़यात को प्रोटेस्ट करना, डील करना इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते, और फिर अगर होते हैं तो वो, क्योंकि हम ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, तो बेटे के आगे बेटी लिखा होता है, बेटी के आगे बेटा लिखा होता है, या स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं इंग्लिश में। तो जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया करें, इससे पहले कि कोई हादसा हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स बने। हैरेसमेंट के जितने केस हो रहे हैं उसमें अगर बर्थ सर्टिफिकेट फ़ौरन बना है तो वो उसको तस्लीम नहीं करते। आपका सारे ये डॉक्यूमेंट्स, मैं दोबारा बोल दूंगी, बर्थ सर्टिफिकेट, बेफाम, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, हर बच्चा आज जाके वालिदैन से सवाल पूछे कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स बने हैं, नहीं बने तो आज से अहद करें कि मुझे अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। क्योंकि जब अगर आपके साथ कोई वाक़या हो जाता है, उसको रिपोर्ट करना है, तो आपकी ये चीज़ें नहीं होती, तो मुश्किल पेश आ जाती। थैंक यू।